بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 46 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے وقال آخر فی ابن لہ، اور ایک دوسرے آدمی نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ شاعر کا بیٹا حندج اس کی باندی سے تھا، یعنی جو شاعر کا بیٹا ہے حندج وہ اس کی باندی سے پیدا ہوا تھا، جو باندی ہوتی ہے۔ شاعر کی بیوی اس کو اذیت دیتی تھی، اس پر شاعر اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ تو آئیے ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال آخر فی ابن لہ لا تعذلی فی حندج ان حندجا ولیث عفرین لدی سواء حمیت علی العہار اطہار امہ وبعض الرجال المدعین غثاء فجاءت به سبط البنان كأنما عمامته بین الرجال لواء۔ تو ان کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے، لا تعذلی بیگم، یعنی یہ خطاب ہے بیگم کو منع کیا جا رہا ہے کہ مجھے ملامت نہ کریں۔ لا تعذلی، اعذل یعذل، اس کا ترجمہ ہے لام یلوم، ملامت کرنا۔ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لا تلومینی، لا تلومینی، مجھے ملامت نہ کرو اے بیگم، اے عورت، فی حندج، حندج کے بارے میں۔ حندج کون تھا؟ اس کا بیٹا تھا شاعر کا۔ ان حندجن، کیونکہ میرے نزدیک حندج جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس کی طرح ہے؟ حندجن ولیث عفرین، یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حندج اور عفرین مقام کے شعر برابر ہیں۔ لیث مضاف ہے، عفرین مضاف الیہ ہے، یعنی وہ شعر جو عفرین کی طرف منسوب ہیں، یا اس کو سمجھ لیں عفرین ایک جنگل کا نام ہے جہاں کے شعر بہت مشہور ہیں۔ تو کہتے ہیں لا تعذلی فی حندج ان حندجا ولیث عفرین، اور اس جنگل کے شعر یہ برابر ہیں لدیہ، میرے نزدیک، لدیہ بمعنی عندی، سواء سواسیہ، برابر ہیں۔ حمیت علی العہار اطہار امہ، میں نے اس کی ماں جو کہ باندی ہے کہ طہر کی حفاظت زانیوں سے کی۔ کہتے ہیں حمیت بمعنی حفظت، میں نے حفاظت کی، علی العہار، عہار یہ جمع ہے عاہر کی، اور عاہر کہتے ہیں زانی کو، زنا کرنے والے کو عاہر۔ تو کہتے ہیں میں نے حفاظت کی تھی ان کی جو ماں کا جو طہر ہے، کس کے ذریعے سے؟ زانیوں کے ذریعے سے میں نے ان کی ماں کی حفاظت کی تھی۔ وبعض الرجال المدعین غثاء، اور بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول پھس پھسا ہے۔ غثاء ان کا غثاء السیل، اس کا مطلب ہے جاگ سے ملا ہوا کوڑا کرکٹ، یعنی لغو اور فضول اور بے حقیقت ہونے سے کنایا ہے کہ بعض لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حندج یہ ہے، حندج وہ ہے، نہیں، حندج جس کو ایک باندی نے جنا ہے، لیکن اس باندی کی جو طہارت ہے وہ اس کی ہم نے حفاظت کی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے قریب نہیں گئی۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاک دامن تھی اگرچہ وہ باندی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وبعض الرجال المدعین، جو دعویٰ کرتے ہیں، غثاء کوڑا کرکٹ اس کی جو ہے نا مثال ہے، وہ اپنے آپ یعنی اس کی باتیں کوئی مقبول اور وہ نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں فجاءت به سبط البنان، چنانچہ اس کی ماں نے اس کو جنا، جاءت جاء یجیء آنا، فجاءت به تو اس کے ماں نے اس کو جنا، کس طرح؟ سبط البنان، حال کونہ سبطا بنان، یعنی
اس حال میں کہ اس کے پورے سیدھے تھے، پورے ہاتھوں کے جو پورے ہوتے ہیں نا، ہاتھوں کے پورے یہ بالکل مکمل تھے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ یعنی وہ سخی تھا۔ فجاءت بھی، ماں نے جب اس کو جنا، حندج کو، اس حال میں کہ وہ سبط البنان تھا، یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، وہ آیا ہی سخی بن کر آیا۔ کأنما، گویا کہ عمامتہ بین الرجال لواء، اس حال میں کہ اس کا عمامہ لوگوں کے درمیان جھنڈا ہے، اس کا عمامہ بین الرجال لوگوں کے درمیان، لواء علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، لواء بھی کہتے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، بلند قامت ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جھنڈا ہے، یعنی اس کی لمبائی اور اس کی قوت، شجاعت، دلیری، یہ ساری چیزیں اس میں مذکور ہیں جو کہ مخفی ہیں۔ تو فجاءت بھی سبط البنان، وہ سخی بھی ہیں اور وہ قد کے بھی بہت لمبے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بھی مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال آخر، ایک اور آدمی نے کہا، رأيت رباطا حين تم شبابه وولى شبابي ليس في بره عتب إذا كان أولاد الرجال حزازة فأنت الحلال الحلو والبارد العذب لنا جانب منه دميث وجانب إذا رامه الأعداء ممتنع صعب وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن الرتب۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، رأیت، میں نے دیکھا، رباطن، یہ نام ہے شاعر کے بیٹے کا، رأیت رباطن، میں نے اپنا بیٹا رباط دیکھا، حین تم شبابہ، جب اس کی جوانی مکمل ہوئی، تم مکمل ہوئی، وولا شبابی، اور میری جوانی ختم ہو گئی، ولا بمعنی ادبارہ، فولا مدبرن، دم دبا کے بھاگا، فولا شبابی، ولا ذہبا، انقضا، انتہا، ختم ہو گئی میری جوانی، لیس فی برہ عتب، اور اس کی فرما برداری میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں، لیس فی برہ، بر کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عتب عتاب، عتاب بمعنی ملامت، وہی العتاب الملامت سوا، لام یلوم وعاتب یعاتب، ٹھیک ہے۔ وبعدہ اذا کان اولاد الرجال حزازۃ، حزازہ کے معنی پہلے سمجھ لیں، درد دل، کہتے ہیں جب کہ لوگوں کی اولاد ان کے لیے درد دل ہے، اذا کان، جب کہ، اولاد الرجال، لوگوں کی اولاد ان کے لیے درد دل ہے، فأنت الحلال الحلو والبارد العذب، اور تو میرے واسطے، کون مراد ہے؟ رباط مراد ہے، فأنت الحلال، تو آپ کیا ہیں میرے لیے، میرے واسطے حلال میٹھا، الحلال الحلو، ایسا حلال جو کہ میٹھا ہے، والبارد العذب، اور ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، اور عذب کہتے ہیں کس کو؟ میٹھے کو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ میرے واسطے حلال، میٹھا، ٹھنڈا، شیرین ہیں، شیریں ہیں۔ تیسرے شعر میں بتا رہے ہیں، لنا جانب منہ، اس رباط کا ایک طرف، کون سا طرف؟ جو کہ لین ہے، لطیف ہے اور نرم ہے، وہ ہمارے لیے ہے، یعنی اس کی جو نرم جانب ہے وہ ہماری ہے۔ لنا جانب منہ دمیث، دمیث بمعنی سہل، نرم، ملائم، وہ جانب، یعنی ان کی سخاوت، ان کا مسکرانا، ان کا اچھا برتاؤ کرنا، یہ والی سائیڈ ہماری ہے۔ لنا جانب منہ دمیث وجانب اذا رامہ الاعداء، اور ایک جانب وہ ہے جس میں شجاعت، دلیری اور غصہ اور سختی اور شدت ہے۔ رامہ، رامہ بمعنی قصدہ، رامہ بمعنی ارادہ، جب دشمن اس کا ارادہ کرتے ہیں تو دوسری جو جانب ہے، یعنی اس کی جو دوسری صورت ہے، پس پردہ، جو ہمارے سامنے نہیں آتی، دشمنوں کے سامنے آتی ہے، ممتنع صعب، جو کہ سخت ہے، ممتنع ہے، مشکل ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو کہہ رہے دوسری جانب سخت اور شدید ہے، جب دشمن اس کا قصد کریں تو اس کے لیے یہ ممتنع صعب ہے، اور ہمارے لیے دمیث ہے، جیسے صحابہ کے بارے میں آیا،
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پر بہت شدید اور سخت ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ آخری شے وَتَأْخُذُهُ عِنْدَ الْمَكَارِمِ حِزَّةٌ، اچھے کاموں کے وقت خوشی و شادمانی اس کو آ لیتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ جھومتا ہے۔ وَتَأْخُذُهُ، اور اس کو لیتا ہے حَزَّةٌ حرکت النشاط، یعنی وہ جب کوئی خیر کے کام کرتا ہے تو اس میں ایک حرکت سی آتی ہے، نشاط اور چستگی، چست ہو جاتا ہے۔ عند المکارم عند الاخلاق الجیدہ، اور اچھے کاموں کے وقت اس میں چستی آ جاتی ہے، گویا کہ وہ اچھے کام کی طرف اس کی رغبت ہے، میلان ہے۔ وَتَأْخُذُهُ حَزَّةٌ یا حِزَّةٌ، یعنی حرکت النشاط اسے اچک لیتی ہے۔ اخذ یأخذ لینا، لے لینا، تو نشاط جو ہے وہ اس کو اچک لیتی ہے عند المکارم اچھے کاموں کے وقت۔ کما اہتز تحت البارح الغصن الرطب، جیسا کہ حرکت کرتا ہے جس طرح گرم ہوا میں تر شاخ جھومتی ہے۔ کما اہتز تحت البارح، بارح کہتے ہیں گرم ہوا کو، البارح، ٹھیک ہے، تو جب گرم ہوا آتی ہے، الغصن الرطب، غصن کہتے ہیں شاخ کو، الرطب کہتے ہیں تازہ شاخ، تازہ، رطب کہتے ہیں تازہ کو، تو جب تازہ شاخ کے اوپر ہوا لگتی ہے، گرم ہوا، تو کس طرح وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی رباط بھی حرکت میں آتا ہے جب اس کے لیے اچھے کام اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں مزید لیں گے۔ آپ حضرات اس کا تکرار مراجعہ ضرور کیا کریں، اس کو 2-3 مرتبہ سنیں تاکہ یہ ازبر آپ کو یاد ہو جائے۔ والسلام علیکم۔